ڈھونڈنے والوں کو، پڑھنے والوں کو اور سوچنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم جناب۔ آج بات کریں گے تعلیم پہ، اور تعلیم پہ بات کریں گے اس لیے کہ کچھ دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں۔ میں ان کے نام بھی لینا چاہوں گا اور سوال بھی بتانا چاہوں گا۔ سوال بھیجا ہے جناب کامران مجاہد صاحب نے، فیوچر آف ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن اسپیشلی آن لائن ٹریننگ۔ قمر عباس صاحب نے پوچھا ہے ہاؤ وی بلڈ کوالٹی ایجوکیشن ایگزسٹنگ سسٹم بیڈلی فیل ٹو میٹ ماڈرن چیلنجز۔ بالکل جی۔ اظہر محمود صاحب نے کہا ہے ہاؤ کین وی امپروو آر ایجوکیشن سسٹم۔ ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں ہم سب فکر مند رہتے ہیں، ہم کئی حوالے سے فکر مند رہتے ہیں۔ ہم اس لیے فکر مند رہتے ہیں کہ ہماری ذات اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ 70-80-90% جتنے بھی آپ کہہ لیں ان لوگوں کا مستقبل ایکچولی تعلیم سے وابستہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ کیا کہیں آمدن نہیں ہے فی الحال، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اثاثے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے جو سمجھیے کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے، تو ان کا مستقبل تعلیم سے ہی وابستہ ہے۔ ظاہر ہے ان میں سے کچھ لوگ تجارت بھی کریں گے جو کہ تعلیم کا ایک عملی رخ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ زیادہ تر لوگوں نے سروسز سیکٹر میں یا ان سیکٹر میں کام کرنا ہے جس میں وہ کوئی ہنر سیکھ کر یا کچھ پڑھ لکھ کر جائیں گے۔ مگر مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ تعلیم میں ہم 14-15-16 سال لگا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم عملی زندگی میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم وہ چیزیں نہیں اظہار کر پاتے جس کی ہم سے توقع کی جاتی ہے۔ تو مسئلہ جناب ہے کیا، اور اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ ذاتی کے علاوہ یہ ایک بہت اجتماعی یا قومی مسئلہ بن جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی قومیں یا بہت سے ملک ایسے ہیں جن کے پاس ویسے قدرتی یا وہ وسائل نہیں ہوتے، مگر وہ صرف انسانی وسائل کی بنیاد پر بہت ترقی کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، اور انسانی وسائل کو بڑھانے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ ایجوکیشن کی فارم میں ہے۔ یہ تو ہو گیا جناب مسئلہ۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ تعلیمی نظام کا یا تعلیم کا معیار کم ہے، مگر اس کے اندر اگر جائیں تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ آخر اس کا معیار کیوں کم ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو دنیا میں تعلیم کے معیار کو جانچنے کے لیے ایک طریقہ نکالا ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، نہیں تو آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں بلومز ٹیکسانومی۔ بلومز ٹیکسانومی کے 6 درجے ہیں۔ اس میں جب آپ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ سارے کام کر لینے چاہیے۔ اس کے سب سے نچلے درجے پہ آتا ہے ریممبر، یعنی کہ جب جو طالب علم ہوتا ہے، جب وہ تعلیم اپنی کسی درجے کی بھی تعلیم حاصل کر لے، اور وہ اس کے درجوں میں مختلف پھر آگے تخصیص ہوتی ہے کہ اگر کسی نے 10 سال پڑھا ہے تو اس کو اتنی چیزیں پتہ ہونے چاہیے، کسی نے 12 سال پڑھا ہے تو اس کو اتنی چیزیں پتہ ہونے چاہیے۔ تو وہ جو بلومز ٹیکسانومی ہے، جو بلوم کے نام سے ہے یہ درجہ بندی، تو یہ اس میں سب سے نیچے جو ہے وہ ہے ریممبر، یعنی یاد رکھنا۔ یہ کام ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ دوسرا اس کے اوپر ہے پھر انڈرسٹینڈ، یعنی کہ سمجھنا۔ تیسرا اپلائی ہے، یعنی کہ عمل کرنا۔ اس کے اوپر پھر ہے اینالائز، یعنی کسی چیز کا تجزیہ کرنا۔ پھر ہے ویلویٹ، یعنی کہ کسی میں سمجھیے کہ خامیاں یا خوبیاں ڈھونڈنا، کسی کی گہرائی میں جانا۔ اور پھر 6 نمبر پہ آخری درجہ ہے کریٹ، یعنی کہ کوئی نئی چیز بنانا۔ تو اگر آپ تعلیم مکمل کر چکے ہوں اور آپ یہ کہہ چکے ہوں کہ آپ قابل ہیں، یا سسٹم ایسے لوگ پیدا کر رہا ہے جن کو قابل کہا جائے، تو وہ یہ 6 درجوں میں سے کافی کم از کم 4-5 درجے تو پورے کر چکے ہوں گے، کیونکہ جو انالیسز اور ایویلویشن ہے وہ بنیادی طور پہ عملی زندگی میں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر یہ نہیں کہ وہ آپ ہوا میں کر رہے ہوں، وہ نیچے سے ایک طرح سے لوگ چیزوں کو سمجھ کے آتا ہے۔ اب ہمارے ہاں اکثر جب بھی بات ہوتی ہے تو پہلے 2 درجوں سے اوپر بہت کم لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ہوتا ہے بڑا کام کر لیا تو کچھ سمجھ لیا، لیکن اپلیکیشن، انالیسز، ایویلویشن اور کریشن تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے جب اپنی تعلیمی نظام کو جس طریقے سے استوار کیا، اس کا بہت سا تعلق عادات سے، شاید بہت سا تعلق کلچر سے ہے، شاید بہت سا تعلق اس تاریخ سے ہے جو ہوتی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں حتمی رائے نہیں رکھتا، یہ ماہرین کا کام ہے، مورخین کا کام ہے، لیکن جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تعلیم کو بنیادی طور پہ صرف بنا لیا ہے وقت کا ایک پروڈکٹ۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے درجے یہ ہیں کہ جی میٹرک پاس
کرنا ہے تو 10 سال میں کرنا ہے، ایف اے کرنا ہے 2 سال میں کرنا ہے، انڈر گریڈ اب 4 سال میں ہو گیا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان 4 سالوں میں اپنے جسم کو تعلیم کے ساتھ منسلک کر لیتے ہیں اور اپنے دماغ کو اکثر جو ہے وہ اس میں اس طریقے سے استعمال میں نہیں لاتے، کم لاتے ہیں یا بالکل نہیں لاتے. اور 4 سال بعد ہم یا 2 سال بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنا جو ہم نے ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے اس کے بدلے میں ہمیں ایک ڈگری مل جاتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہمارا بہت سارا جو ہماری جو تاریخ ہے یا ہمارا جو صدیوں سے انسانوں کا کام ہے وہ مینول لیبر رہا ہے. تو وہ مینول لیبر کی اصطلاح میں اس کو لیتے ہیں، جس میں دماغ کا استعمال اس طرح سے کم ہوتا ہے کہ سینسز کا یا ریفلیکسز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے لیکن اپلیکیشن کم ہوتی ہے. آپ ایک ہی کام، مطلب گڑھا کھودنا ہے، آپ ایک ہی کام کرتے ہیں، آپ کو اس کے لیے دماغ تو چل رہا ہے لیکن اس دماغ میں وہ پروگرام ہوا ہے کہ ایسے میں نے پھاوڑا یا کوئی اوزار لینے ہیں اور گڑھا کھودنا ہے. تو تعلیم کو جب ہم اس میں منتقل ہوئے تو اسی کی طرح وہی فارمولہ یا وہی طریقہ یہ اپلائی کر دیا کہ 4 گھنٹے اگر گڑھا کھودنا ہے اور 4 گھنٹے کتاب کو پڑھنا ہے نا، یہ دونوں ایک ہی طریقے سے کیے جائیں. اس گڑھا کھودنے میں بھی بڑی عظمت ہے، لیبر کا کام بھی بہت زیادہ محنت کشی اور جفا کشی کا کام ہے، مگر وہ اس کام سے تھوڑا سا مختلف ہے. اب طالب علموں نے یہ کرنا شروع کر دیا. پہلے ان کو 2 سال مل گئے، 2 سال کے دوران انہوں نے کہا اچھا چلو کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ 25-30 گھنٹے میں ایک کتاب پکڑتے ہیں، اس کتاب کو اسی طریقے اس پہ وہی طریقہ اپلائی کرتے ہیں، دماغ کو بالکل جو دماغ کی گہرائی ہے، جو مائنڈ کے اندر کانشسنس ہے، جو اپلیکیشن ہے، اس کو تھوڑا سا اس کو ڈسٹرب کیے بغیر اس کو یاد کر لیتے ہیں اور یاد کر کے ہمارا کام جو ہے وہ چلتا چلا گیا. مگر جب اسی یاد کرنے کو اپلائی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اکثر لوگ اس میں بڑے ہی ناکام ثابت ہوتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تعلیمی نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ دنیا نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں، ان کو یہ سارے کام پتہ ہیں اور یہی اس کی ریسپی ہے. میں تو ذات کی حد تک محدود رہتا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ طالب علم، کیونکہ میں یہ المیہ دیکھتا ہوں، میں نے اپنے ساتھ یہ المیہ دیکھا کہ میں 18 سال تعلیم میں نے حاصل کی، ایم فل تک میں نے پڑھا اور اس کے بعد جب میں عملی زندگی میں آنے لگا تو میرے پاس کوئی ایسا ہنر نہیں تھا کہ میں یہ کہہ سکتا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور اس میں مجھے دوبارہ نئے سرے سے محنت کرنی پڑی. اب میں زیادہ ابھی تک کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی میں نے 2 ڈگریاں لی ہیں باہر سے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا چیز ہے جو کہ انگریزی میں کہتے ہیں which works and the things which really don't work. تو وہ which doesn't work is کہ آپ یاد کریں گے تو یہ کام نہیں چلے گا. اور ہم اس کو باڈی اور اس فارم میں یا مینول لیبر کی فارم میں کرتے ہیں، ہم اس کو انٹیلیجنس کی فارم میں نہیں کرتے، ہم اس کو اپلیکیشن کی فارم میں نہیں کرتے. اور باڈی سے مجھے ایک ذاتی ہمارا ایک آپس میں ایک لطیفہ ہے. اب میں نے اجازت تو نہیں لی لیکن میں اجازت سمجھتے ہوئے قاسم علی شاہ صاحب کیا اور اپنے ایک بات سناتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ میں جو سٹاف ہوتا ہے، جو ہماری ہیومن ریسورس ہوتی ہے، مجھے جہاں پہ موقع ملے، لوگ ملے ہوں، تو میں ان کو 3 کرائٹیریا پہ جج کرتا ہوں. ایک انٹیلیجنس پہ یعنی ذہانت پہ، ایک انٹیگریٹی پہ کہ وہ کتنے ایماندار ہیں، اور تیسری لائلٹی پہ کہ وہ کتنے وفادار ہیں. تو اس کے بعد میں ایک چارٹ بناتا ہوں اور میں سب کو لکھتا ہوں کہ کس موقع پہ کس میں کتنے نمبر ہیں، یعنی 10-10 کر کے، اور جہاں پہ انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے پھر ان کو وہ جاب دیتا ہوں جس طریقے سے ہو. قاسم علی شاہ صاحب نے کہا جی آپ بڑا لمبا کام کرتے ہیں. کہتے ہیں جی میں تو اکثر یہ کرتا ہوں کہ دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک باڈی میں، ایک مائنڈ میں. تو اکثر میں یہ دل میں سوچتا ہوں کہ اس کام کے لیے 4 باڈیاں چاہیے، باڈیاں چاہیے، 4 باڈیاں لے آؤ، اس کے لیے 2 مائنڈ چاہیے. تو یہ بڑی زبردست اور دلچسپ تقسیم ہے کہ کیا ہم سب صرف باڈیز ہیں جو کہ ایک مینول کام کرنے کے لیے ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی بڑی صلاحیت دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ ذہن عطا کیا ہے، عقل سلیم عطا کی ہے، اس کا کہیں استعمال بھی کرنا ہے. اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کے نام یاد کرنے سے وہ چیزیں نہیں آتی. میں اس کے آخر میں کنکلوڈ کروں گا کیا کہوں تھوڑی مشکل بات سے کہ ایک بہت ہی مشہور پولش امریکن سائنسدان تھے، کرزبسکی اس طرح کا ان کا نام تھا، 1930 کے لگ بھگ. انہوں نے ایک جملہ ان سے بہت مشہور ہوا، وہ تھا میپ از ناٹ دی ٹیریٹری. کسی چیز کا جو نقشہ ہے وہ بذات خود وہ جگہ نہیں ہے. جس جگہ کا وہ نقشہ ہے وہ جگہ نہیں ہے. لاہور کا یا کراچی کا نقشہ لاہور یا کراچی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نقشے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آپ کو اس جگہ میں ہونا ضروری ہے. اور یہ کیوں یہ بات کی گئی؟ یہ بات اس لیے کی گئی کہ جو چیزیں ہیں ان کی ریپرزنٹیشن اصل میں وہ چیزیں نہیں ہوتی علم کے نقطہ نگاہ سے.
اور فائنمین نے اس کو زیادہ آسانی سے بیان کیا، رچرڈ فائنمین نے، اور رچرڈ فائنمین نے کہا کہ چیزوں کے نام ان کا علم نہیں ہوتا. تو یہ کرسی ہے، یہ اس کا نام ہے، لیکن اگر یہ سب لوگ جانتے ہیں یہ کرسی ہے، سب لوگ جانتے ہیں یہ شرٹ ہے، لیکن اگر میں ان سے ممتاز رہنا چاہتا ہوں تو میں اس چیز پہ غور کروں گا کہ اس کے علاوہ یہ کیا ہے. یہ کرسی ہے، یہ ایک آبجیکٹ ہے، یہ ایک سالڈ ہے، یہ لکڑی سے بنی ہے. لکڑی کیا چیز ہے؟ تو ہم سب چیزوں کے نام جانتے ہیں لیکن ان کا علم بڑے کم لوگ رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کا علم رکھتے ہیں وہی پھر اس کو اینالائز کر سکتے ہیں، وہی پھر اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں، اور وہی پھر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. ایک بیچ میں کسی ساتھی نے یہ بھی کہا کہ آن لائن ایجوکیشن، کامران مجاہد صاحب نے، آن لائن ایجوکیشن میری رائے میں آن لائن ایجوکیشن از اے فیسنیٹنگ تھنگ. وہ اس لیے کہ آن لائن ایجوکیشن نے جو ایجوکیشن کے اندر جو رکاوٹیں کہہ لیجئے یا اس کے اندر جو برڈن تھا اس کو بہت حد تک ریموو کر دیا ہے. مثلاً آپ کو جگہ چاہیے ہوتی تھی، آپ کو فزیکلی کہیں پہ آنا پڑتا تھا. آپ مطلب ہم بچپن میں تعلیم حاصل کرنے، مطلب میں گاؤں سے کئی دفعہ بلکہ سال تک گجرات جاتا رہا بس پہ بیٹھ کے. پہلے دو کلومیٹر سائیکل پہ، 4 کلومیٹر جاؤ، کبھی پیدل جاؤ، اس کے بعد بس پہ بیٹھو، پھر اترو، پھر 2 کلومیٹر چلو. اب یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن میں آپ کو فزیکلی اس طرح موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ فزیکل ایکسپیرینس شاید 100/100 ہو تو آن لائن ایکسپیرینس 70 ہو، لیکن آپ سوچئے کہ اگر آپ کو 70 ایکسپیرینس یا 70% میں مل رہا ہے تو وہ 0% سے کتنا اوپر ہے. تو یہ بہت ہی فیسنیٹنگ اپرچونٹی ہے. مگر اس کے ساتھ ایک شرط ہے، یہ کہ آن لائن ایجوکیشن میں زیادہ ذمہ داری جو ہے نا وہ طالب علم کی بن جاتی ہے. جب آپ فزیکلی کہیں جاتے ہیں تو آپ جا کے کرسی پہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کم ہو گئی ہے، اب اس ادارے کی اور استاد کی ذمہ داری ہے. لیکن آن لائن ایجوکیشن میں آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں، کہ آپ اس کو کس طریقے سے آپ اس کو حاصل کر سکیں. تعلیم کے بارے میں بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. تعلیم کا مقصد بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، اور جو اپلیکیشن اور ایویلویشن کی چیز ہے وہ چیز ہے جب ہم نالج سے اسکل میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. ہماری جو ٹیچنگ ہے، میں صرف اس کے ساتھ ختم کروں گا کہ وہ ٹیچنگ عموماً جو ہے میری رائے میں 3 چیزیں ہیں. ایک ٹیلنگ ہے، ایک کمپریہینڈنگ ہے، اور ایک اپلائنگ ہے. وہی چیزیں جو بیان کی ہیں. ہماری ٹیچنگ ٹیلنگ تک محدود رہتی ہے، بتانا 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 بتانا. انسان جو ہے، میں نے تو اپنی تجربے میں یہی دیکھا ہے کہ اگر اس کو صرف بتاتے چلے جائیں گے تو وہ رزسٹ کرے گا آگے سے. اس کو طریقہ ایسا ہونا چاہیے جو بتانے تک محدود نہ رہے، جو سمجھ بوجھ پیدا کرے، جو شعور پیدا کرے، جو کہ کام کرنے سے آتا ہے، جو کہ شیئرنگ سے آتا ہے. اس کے بارے میں خود بہت سوچتا رہتا ہوں، اور میں تو بلکہ ٹریننگ سے وابستہ ہوں. میں بھی یہ بھی سوچتا رہتا ہوں کہ میں کیسے اچھا ٹرینر بن سکوں اور کس طریقے سے ایسے بتاؤں کہ لوگ اس کو سمجھیں اور پھر اس کو اپلائی کریں اور ایک ہیبٹ بنائیں. اس کے بارے میں میں انشاءاللہ جلد ہی 1-2 اور پروجیکٹ بھی شروع کرنے والا ہوں، جس میں گفتگو تو آپ کے ساتھ جاری رہے گی مگر عملی تربیت کا بھی سلسلہ شروع کر رہا ہوں. کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کے دعا کیجئے کہ اس میں کامیابی حاصل ہو. پھر آپ کو بھی اس میں شیئر کریں گے، آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی لیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیں گے. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ.